احالیہ نے جنگ کی عدم توجہ، آپ کی خاموشی، سکوت دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آج کی جو مجلس ہے وہ مجلس کی فضیلت پہ ہی پڑھی جائے۔ تو باقی خوف و خطرہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کون کون مجلس میں شریک ہے، اس لیے بیان کرنے لگا ہوں۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس عزا کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ بیان کی جائے۔ یہ نہ سمجھنا آپ چند لوگ تشریف فرما ہو، آپ کے ساتھ 70,000 ملائکہ موجود ہیں۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تحقیق کے بعد، کتابیں پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، سی ڈی کی روایت میں نہیں پڑھ رہا، میں کتاب مصادر کتب سے دکھا سکتا ہوں، آج سے 1200 سال پرانی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، جہاں بھی سلطان کربلا کا ذکر ہوتا ہے، مومنین کے ساتھ 70,000 ملائکہ شریک صف عزا ہوتے ہیں۔ ہم تو پوچھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے؟ پارٹی والا ہو، اپنا ہو، جو خوش آمد کرے۔ الحمدللہ، جیسے حضرت امیر انیس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو ہم نے تو کبھی خوش آمد نہیں کی، بہرحال جو پڑھنے والا خوش آمد کرتا ہے اس کو چند بندے سن لیتے ہیں، جو نہیں کرتا، کون پڑھ رہا ہے؟ فلاں پڑھ رہا ہے، وہ فلانا پڑھے گا تو آئیں گے۔ جب بھی اعلان ہوتا ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ حسین کی مجلس فلاں جگہ پہ ہوگی، ملائکہ کی صفوف در صفوف، ادھر صف آتی ہے، ادھر صف آتی ہے، ادھر اور قبیل آتی ہے، ادھر اور قبیل آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بار الہ یہ جو اعلان ہوا ہے کربلا کے سلطان کی مجلس کا، ہمیں چھٹی مل سکتی ہے، ہم بھی مجلس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا مقامی پڑھ رہا ہے، امام بارگاہ چھوٹا ہے، شامیانے کے نیچے ہے، بڑی چھت کے نیچے مجلس ہو رہی ہے، نہیں، ملائکہ عرض کرتے ہیں 70,000 ملائکہ کو اجازت ملتی ہے، ایک مجلس میں وہ شرکت کرتے ہیں، قیامت تک پھر ان کی واری اور نوبت نہیں آتی کہ انہوں نے دوبارہ بھی مجلس عزا میں شرکت کرنی ہے، ان کی نوبت ہی نہیں آتی، ملائکہ ہیں ہی اتنے۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ فرش عزا ہمارا اپنا گھر ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں جی گھر تمہارا اتنا احترام کر رہے ہو جہاں پہ مجلس ہوتی ہے، تو ان کے سامنے یہ کہنا تمہاری زمین اپنی ہے، پتہ نہیں تمہارے آباء و اجداد نے ظلم استبداد سے یہ زمین بنائی تھی یا رزق حلال سے بنائی تھی، ایسے ہے؟ زمین کے ایک بیگھے کی ایک کنال تم مختص کر دیتے ہو مسجد کے لیے، ایسے ہے نا؟ اس کے ایرے ڈلتے ہیں، بنیادیں ڈلتی ہیں، ڈی پی سی ڈلتی ہے، صف بچھا کے مولوی پڑھانا شروع کر دیتا ہے، سایہ بھی کوئی نہیں ہے، تم جوتے پہن کے وہاں جا کے دکھانا، جو ہی جوتوں کے ساتھ جاؤ گے وہ کہیں گے او خبردار یہ مسجد ہے، آپ ان سے کہو یہ تمہارا بیگھا ہے، اس کی ایک کنال تم نے وقف کی ہے، تو وہ مولوی کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے بیگھا پہلے تھا، کنال پہلے تھی، جو ہی مسجد کا نام آیا یہ متبرک بن گئی، ان کا گریبان پکڑ کے کہا کرو یہ گھر ہے، جب مجلس ہو تو حسین کا گھر بن جاتا ہے۔ آباد و شاد رہو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میرے مولا، ہاں سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے؟ تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے، گھر نام کا ہے، تو یہ کربلا کے سلطان کا عزا خانہ ہوتا ہے ہمارا گھر، کیونکہ ہمارے دل میں ہر وقت حسین حسین ہوتا ہے۔ اب بات ختم تو نہیں ہو گئی، جہاں مجلس و بس ملائکہ آئے چلے گئے، مکروہ ہے، یہ بھی یاد کر لو، فقہ کا مسئلہ ہے
ایک میت پر 2 مرتبہ نماز میت پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ 2 مرتبہ جیسے جنازے پڑھواتے ہو، یہ مکروہ ہے، کراہت ہے۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے، کراہت کی وجہ یہ ہے کہ جتنا مومن عظیم ہو اس کے جنازے میں اتنے زیادہ ملائکہ آتے ہیں، تو اللہ ملائکہ کو 1 مرتبہ بھیجتا ہے، بار بار نہیں بھیجتا کہ تم 1000 جنازہ پڑھاؤ۔ تو اللہ کے ملائکہ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ 1000 جگہ شرکت کریں، وہ ملائکہ 1 مرتبہ آتے ہیں۔ اس لیے ممنوع ہے کہ دوبارہ جنازہ نہ پڑھاؤ، سوچ سمجھ کے پڑھا لیا کرو، 1 ہی پڑھایا کرو، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، اور دوبارہ اللہ جنازے میں ان کو چھٹی بھی نہیں دیتا۔ جتنا عظیم مومن ہے تعداد میں ملائکہ زیادہ آتے ہیں۔ شیخ مفید مرے جن کی وفات پہ مولا امام زمانہ نے فرمایا ہے والعلم والتوحید فیک مقیم، شیخ مفید تیری وفات کے بعد ہمارا علم اور اللہ کی توحید تیری قبر میں تیرے ساتھ دفن ہو گئی ہے۔ اس کی وفات پہ صاف ظاہر ہے زیادہ ملائکہ آئیں گے کہ ہم جیسا مولوی طالب علم مرے تھوڑے ملائکہ مدارج کے حساب سے۔ اب ذہن میں رکھو یہ بات، لیکن ادھر سلطان کربلا کی مجلس کا اعلان ہوتا ہے، بانی اعلان کرتا ہے کہ فلاں جگہ میں مجلس کرواؤں گا، ابھی اشتہار بھی نہیں بنے، یا وہ دل میں خیال کرتا ہے۔ ادھر ملائکہ کہتے ہیں بارہ الہ اس مجلس میں ہمیں اجازت دے، دوسرے کہتے ہیں ہمیں اجازت دے، تیسرا گروہ آگے کہتا ہے ہمیں اجازت دے۔ ہوتا کیا ہے؟ ملائکہ کے جو پر ہیں وہ کافوری ہیں، اس لیے حکم ہے مرنے والے کو حنوط کرو کفور کا، تاکہ ملائکہ شرکت کریں، انہیں اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ ہاں ان کی اپنی بسم اللہ ان کی اپنی خوشبو انہیں محسوس ہو۔ اب دیکھنا جنگ کے شرفاء کا مجمع، سمجھدار لوگ ہو، گویڑ کرتے ہو، گویڑ سے چور بھی تلاش کرتے ہو، گویڑ کر کے کبھی دین کا چور بھی پکڑ لیا کرو، کہ دین کا کون ہے چور اور دین ہے کیا۔ الدین ما ہوا، دین کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، سمجھ آندی بھئی وہ میری گلنا دی توجہ ہے، عداد بے شک نہ رہو، توجہ کرو، چونکہ ہاں مہربانی بس مجھے توجہ چاہیے، چونکہ میں آج تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو نہیں آئے ہاتھ ملیں کہ ہم نے کتنی نیکی چھوڑی ہے، ہاں کتنا ثواب اکبر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ملائکہ یہ ذہن میں رکھو، مقدمات بنا رہا ہوں، علم میزان علم منطق میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مقدمہ، ہاں مقدمے ہوتے ہیں 2، اس کے بعد نتیجہ لیا جاتا ہے علم منطق میں۔ یہ ایک مقدمہ ہے، مومن کے جنازے میں ملائکہ آتے ہیں اور اہتمام ہوتا ہے کافور اس کے اعضائے سجدہ پر چھڑکائی جائے تاکہ ملائکہ کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ ادھر حسین کی مجلس، اگرچہ وہ بانی، بے شک بانی مجلس جب فوت ہوتا ہے یہی حکم ہے کافور بھی ڈالو، ملائکہ اس کے درجے کے حساب سے شرکت کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مولا امام حسین بادشاہ کی مجلس کا اعلان کرتا ہے تو وہاں پہ درجہ نہیں دیکھا جاتا، ادھر مجلس کا اعلان ہوتا ہے، ملائکہ میں بحث شروع ہوتی ہے، خواہش شروع ہوتی ہے، ہم اس مجلس میں جائیں گے، ہم اس مجلس میں جائیں گے، ہم اس مجلس میں جائیں گے۔ 70,000 ملائکہ مجلس حسین میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ جنگ والوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اگر مومن فوت ہو جائے تو ملائکہ اللہ بھیجتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے جاؤ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ملائکہ کی وجہ سے، ان کے تسکین قلب کی وجہ سے مومن کے اعضائے سجدہ پر کافور ڈالا جائے تاکہ ان کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ تو پھر اللہ سے سوال کرو، ہم سے نہ لڑو، جب بندہ مومن مر رہا ہو یہ اہتمام ہو رہا ہے، وہی بندہ گھر میں امام بارگاہ میں مجلس حسین کرائے، نہ کافور ڈالنے کا حکم ہے نہ درجہ بندی کا حکم ہے۔ بارہ الہ وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، وہاں جاتے ہیں مومن کو دیکھ کر، یہاں آتے ہیں حسین کو دیکھ کر۔ آباد و شاد رہو، سلامت رہو، یا الہ، آباد و شاد رہو، سلامت رہو، با کرامت رہو۔
آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ایسے ہے۔ چلو اب آپ کے احباب غیر ممالک میں تشریف رکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں لوگ، تو جو چیز ہمارے ملک میں نہ ملے باہر سے منگواتے ہیں، ایسے ہے۔ تو کبھی آپ نے امریکہ کی، پیرس کی کوئی مٹی منگوائی ہے؟ بتاؤ، منگواتے ہو آپ مٹی؟ پیرس کی، لندن کی نہیں منگواتے ہو، خاک کربلا منگواتے ہو۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ بتاؤ، جنت میں سب کچھ ہے؟ دسو، جنت نعمت ہے نا، سرائے کی تو سوکھی تو بھائی زبان کو نہیں۔ جنت میں ہر نعمت موجود ہے اور دائمی نعمت ہے۔ جناب عباس علمدار کا پاک علم ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، جب ملائکہ آتے ہیں کربلا، بلکہ میں اپنے ہاتھ میں علم رکھوں گا جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے۔ ہاں، حوران جنت سے ملائکہ مل کے آتے ہیں کہ ہم کربلا، سلطان کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے حضرت عباس علمدار کے پاک علم کی قسم، ملائکہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں، اور کچھ لانا نہ لانا ہم راضی ہیں، ہمارے لیے خاک کربلا کی تسبیح ضرور لانا۔ تو یہ ہے میرے مولا امام حسین بادشاہ کی ذات والا صفات میں تاثیر۔ امام حسین بادشاہ نظام ہی الگ ہے میرے مولا امام حسین۔ بھئی آپ کہتے ہو نا دشمن کے منہ میں خاک ہو جائے، آپ کہتے ہو ہمارے دشمن کے منہ میں مٹی، کہتے ہو تیرے منہ میں خاک ڈالتا ہوں۔ سلطان کربلا وہ وحید العصر ذات ہے، یگانہ روزگار ہے، محسن توحید و رسالت و ولایت، یکتا دہر حسین، جس نے استعارات کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ ادھر حقارت کی علامت ہے خاک منہ میں ڈالنا، کمال ہے حسین بادشاہ کی ذات میں، جس بندے کے منہ میں حسین کے شہر کی پاک خاک چلی جائے، بیماری ہو بیماری دور ہوتی ہے، بزدل ہو بزدلی دور ہوتی ہے۔ یہ میرے مولا امام حسین بادشاہ کی ذات میں تاثیر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک میں نے آیت بھی پڑھی ہے، چونکہ جو قصیدہ پڑھا ہے صفدر خان صاحب نے، ایک ایک مصرے پہ پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ معراج کی بات بھی کی، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے، نصیری کی باتیں بھی ہوئی ہیں، ایسے ہے نا، بہت زیادہ گفتگو ان کی۔ آپ نے لاپرواہی کی ہے، بہرحال ہم نے انہیں داد بھی دی ہے، توجہ سے بھی میں نے سنا ہے، تو اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میں نے پڑھی ہے، اس کی تفسیر معراج والی نہیں، ایک اور معراج والی بتانی ہے۔ اب ملائکہ آتے ہیں، اثر کیا لے کے جاتے ہیں؟ ان کے پر کافوری ہیں، جوہر مجرد ہیں۔ جوہر مجرد جانتے ہو؟ وسائط کا جو محتاج نہ ہو۔ ہمارا جسم مقید ہے، قید ہے۔ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ قفس ہے، ہماری روح اس کے اندر قیدی ہے، ہماری روح بھی کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ بندے اپنی روح جسم سے نکال لیتے ہیں، خلع روح کے قادر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے عاملین ہوتے ہیں، اوراد و وظائف کی دنیا والے اپنے بدن سے روح نکالنے پہ بھی قادر ہیں۔ جب روح نکل آتی ہے اختیارات بڑھ جاتے ہیں، وہ چاہے جنگ میں ہو، اسی آنے واحد میں نجف اشرف بندہ جا سکتا ہے۔ علماء عالم سے پوچھ لینا، جو علماء علوم عریبہ و غریبہ پر مشتمل کتابوں کے مطالعہ کرتے ہیں، ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے، ہمارا جسم روح مقید، ہم اربع عناصر کا مجموعہ ہیں۔ ملائکہ اس طرح نہیں، جوہر مجرد، مطلب یہ ہے جب خداوند عالم جبریل سے کہتا ہے کہ وہی لے کے جاؤ، تو وہ کہتا نہیں ہے میں کس پہ سوار ہو کے جاؤں، یا اسرائیل سے کہتا ہے فلاں بندے کی روح قبض کر کے آؤ، سردی کے موسم میں دروازے بھی بند ہوں، کبھی آپ نے دروازہ کھلتے ہی نہیں دیکھا، کبھی چھت سے اور سوراخ نہیں ہوا، دروازہ بھی بند ہے، جوہر مجرد آ بھی جاتا ہے، روح بھی لے کے چلے جاتا ہے، اور کوئی ہمارے مکان میں دراڑ تک نہیں پڑتی۔ ملائکہ جوہر مجرد، اس لیے میں نے کہا ہے ملکوتی بھی ہیں، پروازیں بھی کرتے ہیں، قرب وحدت بھی ان کو زیادہ نصیب ہے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جس گھر میں علی ابن ابی طالب آئے وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟
اب ان کا یہ مقام ہے۔ مولا امام حسین بادشاہ کی مجلس میں شرکت کے بعد ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، تبدیلی کیا آتی ہے؟ نیت لے کے آؤ، تمہیں پتا ہو کس کے پاس جا رہے ہیں۔ ہاں تبدیلی نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں۔ بھائی آپ نے کبھی نہیں دیکھا اگر ایم پی ایم این اے سے ڈی سی او سے بھی ملاقات ہو بڑے بن سور کے تیاری کے ساتھ، بڑے اچھے لباس طیب طاہر پاک صاف پہنتے ہو، حکم یہی ہے طہارت کے ساتھ حسین کی مجلس میں آؤ، ذہن میں یہ ہو کہ حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جو بھی تمہاری مشکل ہے اگر پوری نہ ہو تو جناب عباس کہتے ہیں مجھے اپنے مولا کا سپہ سالار بھی نہ کہنا۔ جناب عباس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں سلطان کربلا کے مومنین کی حوائج کو پورا کر، نیت یہ ہو کہ حسین بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور طہارت کے ساتھ آؤ، جو حاجت ہو طلب کرو۔ جناب عباس ضمانت دیتے ہیں پوری ہوگی۔ ملائکہ آتے ہیں مجلس میں، واپس جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ نمبر لگانے ہوتے ہیں نا، آپ بھی نمبر دو گے، فلاں نے کس طرح پڑھا، فلاں نے کس طرح پڑھا، فلاں نے مجمع کھڑا کر دیا، کیونکہ علم تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں، علم کی دشمن قوم آپ بن چکے ہیں۔ شیعان حیدر قرار سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر علل کہہ رہا ہوں۔ ہاں چونکہ آپ کو علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگر علم سے سروکار ہوتا تو پھر آپ واقعاً علماء کو سنتے، ذاکرین کو بھی سنا کرو، خطباء کو بھی اور علماء کو بھی سنا کرو، تاکہ آپ کا معیار معرفت بلند ہو جائے۔ اب آپ تو یہ نمبر دینے کے لیے سنتے ہو، پارٹی والے کو سنتے ہو، لابی والے گروپ والے کو سنتے ہو۔ ملائکہ یہ نہیں ہے، جب مجلس شروع ہوتی ہے آتے ہیں، مجلس ختم کرنے کے بعد جاتے ہیں۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ جب آسمان پر جاتے ہیں میرے مولا کا پاک فرمان ہے وَمَا فِي السَّمَاءِ قَدَمٍ عَنْ قَدَمٍ، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ آسمان پر کوئی قدم کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر ملائکہ نہ ہو۔ جب یہ 70,000 ملائکہ حسین کی مجلس کے بعد واپس جاتے ہیں، آسمانی ملائکہ عبادت چھوڑ کے پوچھتے ہیں آج تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی خوشبو ہی نہیں لگائی، جنگ والے بیٹھے ہو کہیں چلے گئے ہو، آباد و شاد رہو۔ حسین کی مجلس کی عظمت بتانے لگا ہوں کہ میرے مولا امام حسین بادشاہ کی مجلس میں کیا تاثیر ہے۔ ملائکہ جو جواہرات مجردہ میں سے ہیں حیران ہو کے کہتے ہیں آج کون سی خوشبو لگائی؟ کہتے ہیں کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ کہتے ہیں پھر بتاؤ اللہ کے کس اسم اعظم کا آج ورد کیا ہے؟ کہتے ہیں آج تو ہم نے اتفاق سے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، تو دن کہاں گزارا؟ حسین کے فرش عزا پر جو ہی مجلس سے واپس آئے ہمارے بدنوں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی ظاہر تشریف فرماؤ، حسین کے مداح بھی ہو، تو یہ میرے مولا امام حسین بادشاہ کی ذات میں تاثیر ہے، بلکہ ذات میں تاثیر نہیں ہے، حسین کی مجلس میں تاثیر ہے۔ ٹھیک ہے، میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات سے جو مجلس منسوب ہو جائے اس کی تاثیر ہے۔ پھر ملائکہ دوسرے چپ کر جاتے ہیں، وہ ہاتھ ملتے ہیں، وہ ہاتھ ملتے ہیں۔ آپ کسی سے کہو نا فلاں مولوی صاحب نے بڑی اچھی مجلس تاری اصطلاح فلاں بندے بہت چنگی مجلس پڑھی ہے، چپ کرو ایسو ایویں ہے نا۔ وہ پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مجلس والی جگہ پہ لے چلو۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بار الہ حسین کی مجلس ختم ہو گئی ہے، یہ مجلس ختم کر کے آئے ہیں، لیکن ہمیں اتنی تو اجازت دے دے ہم حسین کی مجلس والی جگہ پہ چلے جائیں، اپنے پر مس کر لیں تاکہ ہمارے بدن سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں یہ تاثیر ہے۔ بہت بڑا نام ہے، مولا امام سجاد بادشاہ کے پاک باز صحابی ہیں جن کا نام ہے زہری۔ زہری صحابی ہے مولا کا، ہمیشہ مولا کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہے مولا آپ میرے گھر تشریف لائیں، تو سرکار فرماتے ہیں ایک ہی جواب پلے باندھ لے، جب بھی کوئی شریف کسی شریف کے سامنے عذر پیش کرے اسے قبول کر لینا چاہیے، میں تیرے گھر نہیں آ سکتا۔ خیر وہ کہتا رہا، اس کو عقیدت تھی اپنے پاک مولا سے۔ ایک مرتبہ اس کے گھر شادی کا اہتمام تھا، وہ مولا کی خدمت عالیہ میں آیا، مولا ہمارے گھر شادی ہے، اگر آپ قدم رنجہ فرمائیں
تو ہمارے لیے بہت خوشی اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تیری شادی میں بھی شرکت نہیں کر سکتا۔ اب پریشان نہیں ہونا۔ زہری کہتا ہے مولا کوئی ہیلا ہے، کوئی چارہ ہے، وسیلہ ہے، آپ میرے گھر آئیں۔ میرے مولا نے فرمایا پہلے تو مجھے دعوت دیتا تھا، آج تو ذریعہ پوچھ رہا ہے میرے آنے کا، ذریعہ بتانے لگا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا مجھے بلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، منت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اطلاع کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے گھر میں میرے بابا حسین کی مجلس کرا، مجھے نہ بلانا، میں خود آ جاؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سلطان کربلا کے آپ زائر ہیں تو دو چار جملے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہو جائیں۔ تھکے پے ہو پڑھانا لیا سیدھا میں تمہاری جان چھوڑے سا۔ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، منبر پہ میں بات کر رہا ہوں اور معصومین علیہ السلام کے سامنے جواب دے ہوں، تو ہمیں اور بہت زیادہ دعوتیں تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اور کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑے خلوص سے باہر ہی سے انہوں نے ہمیں فون کیے کہ ہماری مجلس ہے حسب سابق، آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اور ہم باہر ہیں، اور اس لیے ہم سر وقت آئے ہیں کہ کہیں ان کے نظام میں ہماری وجہ سے خلل نہ پڑے۔ اب بے توجہی سے آپ نہ سنیں، انشاءاللہ کل تو شاید زیادہ نظام ہوگا مجمع کا، تو آپ کے ذہن میں مجمع ہے، ہمارے ذہن میں مجمع نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہی ہو تو ہم پڑھتے رہیں گے۔ مولا سلامت فرمائے۔ آواز کی کوئی ہے اس میں گڑبڑ بھی بتا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال اب میں مائک سے پیچھے ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، میری طرف آپ نے دیکھنا ہے نیاز حسین۔ اب مکہ کا نام خداوند عالم نے رکھا ہے مکہ، اس کی دو وجوہات ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا نام بکہ بھی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ کہتا ہے کہ جو پہلا گھر ہے زمین پر میں نے بنایا ہے وہ بکہ ہے اور عالمین کی ہدایت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ مکہ کرتے ہیں، ٹھیک؟ قرآن پاک میں لفظ بکہ ہم مکہ معظمہ کہتے ہیں۔ الطاف شاہ صاحب ہلدی سمجھ آندی پئی ہے، ہاں گویڑ نال سننی میں میری گال، اور صراف سارے ہی صراف ہو، یقیناً مجھے یقین کامل ہے جو ہیں وہ سلمان ابو ذر تشریف فرما ہے۔ ہاں تھوڑا ہونا دلیل یہی ہے کہ تھوڑے ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو سلمان ابو ذر مقدار قمبر عمار یاسر جیسے ہوں۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا ہے۔ یہ دو نام ہیں، دونوں کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ بکا بکا سے ہے، رونے سے، ٹھیک ہے؟ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑا روتے ہو، ہم انہیں کہتے ہیں قرآن سے یہ آیت نکالو، اور بھی رونے والی بڑی آیات ہیں۔ یہ جس گھر کا طواف کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے بکا کہا ہے، کیوں؟ لِأَنَّ النَّاسَ يَبْقَوْنَ عَلَىٰ حَوْلِهَا، لوگ بیت اللہ کے ارد گرد روتے تھے، اللہ نے اس گھر کو بکا بکا سے کہہ دیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک جنگ والو جملہ بہت بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں، یہ اس مکہ کی بیت اللہ الحرام کی عزت ہے میرے مولا امیر المومنین کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ میرے مولا کا زچہ خانہ ظہور ہوا جناب امیر المومنین کا، تو اللہ نے تو ہماری فطرت میں یہ بات ارتقاضی طور پر رکھ دی ہے۔ سوچو جس گھر کا تم طواف کرتے ہو، جب تک طواف نہ کرو تم حاجی نہیں بنتے۔ اس گھر کے ارد گرد لوگ روئیں تو میں اس گھر کا نام بھی رونے پہ بکا رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور جس گھر میں علی 3 دن رہے اس گھر کے ارد گرد لوگ روئیں تو وہ بکا ہو جاتا ہے۔ جو حسین علی کا خون ہے وہاں روئیں تو ثواب کتنا ہوگا؟ آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو، مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے، ہاں سلامت رہو۔ اور دوسری بات جو آپ مکہ سے کہتے ہو اس کی وجہ یہ ہے، مکہ یمکو باب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچھانا، ایسے بچھانا جیسے آپ فرش عزا بچھا رہے ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے خداوند عالم نے لِأَنَّ اللَّهَ مَكَّ الْأَرْضَ مِن تَحْتِهَا،
خداوند عالم نے زمین کو سب سے پہلے مکہ کے نیچے سے، بیت اللہ کے نیچے سے بچھانا شروع کیا، ایسے گولائی میں، ایسے بڑھاتا گیا پوری کائنات میں۔ تو اب نتیجہ کیا ہے جنگ والو؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو پہلی زمین ہے وہ مکہ کے نیچے والی، میں مان رہا ہوں کہ پہلی زمین مکہ کے نیچے والی، بیت اللہ کے نیچے سے خداوند عالم نے ایسے گولائی میں زمین کو پھیلانا شروع کر دیا۔ باتیں میں علمی سنا رہا ہوں، مجھے گھبراہٹ نہیں ہے کہ آپ تھوڑے ہو، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جو نہیں ہے وہ ہاتھ ملے کہ کل ہونا چاہیے تھا۔ اب مکہ اس کا نام ہے، خداوند عالم نے اس کے نیچے سے زمین کو بچھانا شروع کیا، تو معلوم یہ ہوا پہلی زمین زمین مکہ۔ اب آتے ہیں زمین کربلا کی طرف۔ یہ کون سی زمین ہے؟ ابن قولوے کی روایت پڑھنے لگا ہوں کامل الزیارات سے، جو شیخ مفید کے بھی استاد ہیں۔ شیخ مفید کی وفات ہے 413 ہجری میں، ان کے استاد ہیں شیخ قولوے، کمی کامل الزیارات میں لکھتے ہیں۔ اگر میرے چھٹے امام کا فرمان نہ ہو میری زبان کاٹ لینا، چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا جو پہلی زمین ہے وہ مکے کے نیچے والی ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں، جو تمہاری زمین ہے وہ مکہ کے نیچے سے بچھائی گئی ہے۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، مولا کوئی اور بھی زمین ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک اور بھی زمین ہے، وہ ہماری زمین ہے، ہمارے حسین کی زمین ہے۔ مولا وہ کون سی زمین؟ سرکار نے فرمایا کربلا کی پاک دھرتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ کب بنی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے، ان اللہ خلق ارض کربلا من ارض مکہ ب24 الف سنہ، اور مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، خداوند عالم نے مکہ کی زمین سے بھی 24,000 سال پہلے کربلا کی زمین بنائی ہے۔ یہ ہے کربلا کی دھرتی کی فضیلت۔ فقط یہی فضیلت ہے، وہ بنی پہلے ہے نہیں۔ علماء سے بے شک مدارس بھی ہیں، میں مدرسے کا بندہ ہوں، لگتا نہیں ہوں لیکن میں مدرسے کا بندہ ہوں، مدرسہ پڑھاتا بھی ہوں، پڑھا ہوا بھی ہوں، کتابیں بھی لکھتا ہوں۔ بے شک مدارس کے علماء سے پوچھ کے آؤ، کل تک ٹائم ہے، بحث کر لو۔ کوئی بندہ لکھ کے دے دے کہ جو بندہ مکے میں دفن ہو جائے وہ بغیر حساب کے جنت چلا جائے گا، آپ کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے سکتا، کوئی بھی نہیں لکھ کے دے سکتا۔ یہ علوم آل محمد ہے، حدیث شریف کتاب بھی ہے، دیگر ادعیہ بھی اس میں ہے، دعائے توسل بھی ہے۔ ان کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میرے مولا کا پاک فرمان ہے جو بندہ جس کے دل میں ہماری ولا ہو کربلا دفن ہو جائے بغیر حساب کے جنت جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول یا سمجھ آندی پئی وے، تھک پے ہو، مل کے نعرہ حیدری۔ اے بابا ایک کال یا اچھی کریں تو سب پڑھانا والے ڈونگے لمبے ہیں، میں ساری مجلس بہ کے پڑھنی ہے۔ میں یہ دے داریاں جڑے لے میں آیا، میں اٹھ سا تو میرا سیر تے تسا نظر سوئی کوئی نہ، تے ممبر پاک کی اچھا ہے، میری طرف دیکھنا کتنی فضیلت ہے، فضیلت کتنی ہے۔ آئیے تو آپ وہ ممبر بناؤ کہ جس طرح لوگ آئے تھے، صحابہ، خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر آئے، انہوں نے رسول پاک کی تعظیم میں ایک سیڑھی چھوڑ دی، دوسرے خلیفہ آئے پہلے کے احترام میں دوسری سیڑھی، تیسرے خلیفہ آئے پہلی سیڑھی پہ مسکن۔ اب خلافت ملی ہے مولا امیر المومنین کو 35 ہجری میں، 10 ہجری اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ ظاہری حوادث زمانہ کا شکار نظام اسلام 35 ہجری میں۔ الطاف شاہ صاحب، لوگ حیران تھے، چشم فلک نے اتنا ازدحام، رش ازدحام تو جانتے ہو، اب تو عمرے کر کے عراق جا کے آسان سا لفظ ہے، اتنی بھیڑ ازدحام کبھی بھی نہیں دیکھا لوگوں نے جو 35 ہجری کو دیکھا گیا کہ مولا امیر المومنین خلافت قبول فرما چکے ہیں، اور میرے مولا کا پاک فرمان ہے کہ علی ابن ابی طالب، بلکہ
غالباً میں نے کبھی آپ کی شہر میں یہ جملہ سنایا بھی ہے، میرے مولا امیر المومنین اپنی پاپوش کو، نالین مبارک کو ٹانکے لگا رہے تھے، گانٹ رہے تھے، مرمت کر رہے تھے۔ جناب ابن عباس آئے، میرے مولا امیر المومنین نے مسکرا کے پوچھا ما قیمت ھذا النعل، اس جوتے کی کتنی قیمت ہے؟ اتنے پیوند لگے ہوئے تھے، اتنے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں مولا لا قیمت لہا، اس کو تو کوئی بھی نہیں خریدے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جاگنا، ہاں جو اللہ کی مشیت کا ترجمان ہو، جس کا پاک فرمان ہے انا باطن و رسولی و ظاہر و ربی علی، وہ با کمال ہے، اپنے اللہ کا ظاہر ہے، محمد کا باطن ہے۔ ہاں یہ وہ علی ہی فرما سکتے ہیں نظام عالم کو، جو ایک انگوشت کی حرکت سے جنبش میں لا دے، بلکہ تحت و سرا سے لے کر عرش اولا تک نظام عالم کی ہر شے کو علی رزق بانٹ دے، وہ ہی فرما سکتے ہیں۔ اور کسی میں کلیجہ ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میرے مولا امیر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، پوری کائنات علی کی نگاہ میں اس جوتے سے بھی گئی گزری ہے، ہاں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پوری کائنات علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں گئی گزری ہے۔ بہرحال 35 ہجری میں میرے مولا امیر ہی فرما سکتے ہیں۔ بھائی انبیاء کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو ہم بڑھاتے ہیں، ہماری کیا جرت ہے؟ جناب سلیمان بن داؤد نے دعائیں مانگی ہیں، رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملا ہو۔ کہیں تو دکھا دو کہ میرے مولا امیر المومنین نے کہا ہو کہ مجھے ملک عطا کر، ہیں؟ اور اللہ کہتا ہے، جملہ سنا دوں، تمہارا کل تک بندہ نہ آیا تو میں پڑھتا رہا سا، میں مضمون بڑھا کے کوئی نہیں آیا۔ ایک ہو مختصر، جب چپ کرتے ہو تو بے شک میری بات پہ یقین نہ آئے، مجھ سے کسی سینئر سے پوچھ لینا، تو ہمیں شک پڑنے لگتا ہے پتہ نہیں کوئی جملہ غلط تو ہم نے نہیں کہہ دیا۔ میرے مولا امیر المومنین نظام عالم چلانے والے انگشت کے اشارے سے، اب وہ نہیں ہوتا جو CID کے محکمے بنائے، لوگوں کے گھروں میں جھانک جھانک کے یا کان لگا کے سنے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ جو اللہ کے حکم سے نظام چلاتا ہے، کائنات میں پتہ بعد میں ہلتا ہے، اسے علم پہلے ہوتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اب لوگ حیران ہیں، ازدحام ہے بڑا خطہ عرب پہ، لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ مولا امیر المومنین کہاں بیٹھیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی یوں کونی ٹیک کے خطبہ پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ممبر کی پہلی سیڑھی، جتنا جتنا کسی کا معیار معرفت تھا۔ جناب سلمان پاک کہتے ہیں کہ عقل کا علاج کراؤ، جہاں محمد بیٹھتے تھے میرے مولا علی وہاں بیٹھیں گے۔ سرکار ذکر الہی میں مشغول، زبان سے باہر برآمد ہوئے، کندھے سے ابا ڈھلکی ہوئی ہے، جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، حاجب ہیں جناب سلمان، ابو ذر، میثم، عمار، یاسر، حاجب راستہ بنانے والے، ازدحام جو بڑا ہے۔ سرکار آئے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پہلی سیڑھی پہ علی بیٹھیں گے، پہلی سیڑھی پہ علی نے قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں پہ قدم رکھا۔ جو یہ کہتے تھے کہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھیں گے، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے علی نے ان کے سینے کو کچل دیا۔ جو بندے یہ کہتے تھے کہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھے گا، میرے مولا امیر نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ ہو کا عالم سناٹا، اگر سوئی بھی گرتی، مورخین نے لکھا ہے اس کی بھی آواز ہم سن لیتے، اتنا سناٹا، ہو کا عالم، جیسے سانسیں بھی روک لی ہیں علی ابن ابی طالب نے۔ لوگ فقط پریشان ہیں، متردد ہیں، ہو کیا گیا ہے؟ محمد والی جگہ پہ پہلے ہم نے 3 خلیفے دیکھے، وہ سیڑھیاں چھوڑ کے بیٹھتے تھے، اب اتنی مدت کے بعد یہ جو خلیفہ آیا، یہ محمد والی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے طائرانہ نگاہوں سے مجمع کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی احسانے وراجع الحق علی مکانے۔ اللہ کی حمد کرتا ہوں، اللہ کے احسان کا شکر گزار ہوں۔ حمد ہے اس خدا کا جس نے علی حق کو اپنا مقام واپس دلا دیا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے بات؟ ابھی بھی لوگ پریشان، مولا امیر المومنین محمد مصطفیٰ والی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں۔ نیاز حسین بھائی توجہ، میرے مولا نے فرمایا ابھی بھی نہیں سمجھے ہو، تعجب کر رہے ہو کہ یہ محمد مصطفیٰ کا لکڑی والا منبر ہے، علی ابن ابی طالب نے مسکن بنایا جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ فرمایا یہ تو محمد مصطفیٰ کا لکڑی والا منبر ہے، اس وقت تم دیکھ نہیں رہے تھے؟ 8 ذی الحجہ تھی، فتح مکہ کے وقت محمد کے دوش تھے، علی کے قدم اوپر تھے۔ مولا سلامت فرمائے، آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ یہی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جن کے بارے میں ایک شعر سنا دوں معتزلی کا، وہ کہتا ہے اذا سام ناس فی الحواجر حسبتا فمدحک اسنا من صیام الحواجر۔ اب گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں تو میرے مولا کا بھی پاک فرمان ہے، مجھے گرمی کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں۔ توجہ، جناب امیر المومنین کا پاک فرمان ہے، گرمی کے روزے علی کو بہت پسند ہیں۔ لیکن معتزلی کا یہ قصیدہ رائیہ ہے، یہ معتزلی وہ شاعر ہے جس کا عینیہ مولا کی زری کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، گنبد کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ایک قصیدہ 2 مرتبہ والی نجف کی بارگاہ میں لکھا ہے، وہی شاعر ہے، رائیہ میں بول رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا علی، جب لوگ گرمی کے موسم میں روزے رکھ کے ثواب بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ثواب نہیں ہوتا، چونکہ ان کے دل میں تیری ولا نہیں ہوتی۔ میں تیرے نام کا نعرہ لے کر ان سے کہیں زیادہ ثواب جمع کر لیتا ہوں۔ یا علی، آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ مل کر باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ آؤ انجو، آؤ اتے آؤ، بس میں مکائندہ پیا، آؤ۔ آخری جملہ، چونکہ میرے واجب الاحترام بھائی، واقعاً ہم سگے بھائی ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے، سبھی جانتے ہو۔ سلطان و ذاکرین کے فرزند ہیں، سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب کے شاگرد خاص ہیں۔ توجہ میری طرف رہے، یہی مولا امیر المومنین خاک کربلا کی فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ میرے مولا امیر المومنین نے اپنے تمام خدام کو عالم خواب میں حکم دیا کہ کل فلاں فلاں حلیے کا ایک جنازہ آ رہا ہے، اس کو نجف اشرف دفن نہیں ہونے دینا، یہ میرا حکم ہے، نشانی فلاں فلاں ہے۔ کہتے ہیں مولا سمعن و طاعتا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ اب جنازہ پہلے ان کا ارادہ تھا براہ راست نجف اشرف لے کے جائیں، مولا نے عالم خواب میں فرما دیا اس کو دفن نہیں ہونے دینا۔ اب جنازے کے وارثان کا ارادہ بدل گیا، وہ کہتے ہیں جی پہلے کربلا جاتے ہیں، کربلا کے بعد نجف اشرف جائیں گے، وہاں پر دفن کریں گے۔ آئے، قدیم زمانے کا سفر تھا، کربلا آئے، مولا امام حسین بادشاہ کی ذریعہ اطہر کا طواف کرایا، خاک کے کربلا اڑی میت کے کفن پر، کفن سے سینے پر، سینے سے اس کے ناک والے مشام تک پہنچ گئی خاک کربلا کے ذرات۔ اب جو رات انہوں نے کربلا میں گزاری ہے تو میرے مولا امیر المومنین نے پھر حکم دیا، میرا حکم ہے جس جنازے کے بارے میں میں نے کل منع کیا تھا وہ جنازہ کل آئے گا، اس کا استقبال بھی کرنا ہے۔ نیاز حسین توجہ بھائی، اس کا استقبال بھی کرنا ہے، جہاں چاہیں اسے دفن بھی کرنا ہے، میری طرف سے بخشش کی سند بھی دے دینی ہے۔ اب سارے خدام حیران، مولا کل تو آپ نے کہا ہے کہ اسی حلیے کا جنازہ ہے، اس کو دفن ہی نہیں ہونے دینا، آج یہ حکم ہے کہ وہ آ رہا ہے، استقبال بھی کرنا ہے، جہاں چاہیں دفن بھی کر دینا ہے، جنت کی بخشش کی سند بھی آپ کی طرف سے انہیں دے دینی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اب علی کی مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ اس کے کفن پہ خاک کے کربلا آئی ہے، پہلے وہ کربلا گئے ہیں، پھر نجف اشرف آ رہے ہیں،
تو اب خادمین کہتے ہیں کہ مولا ہم کفن جھاڑ لیں گے۔ علی بادشاہ نے عالم جلال میں فرمایا تم کفن جھاڑ لو گے، جو ذرات خاک کربلا کہ اس کی ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہو چکے ہیں، نہ میں نکال سکتا ہوں نہ محمد مصطفیٰ۔ میرے حسین نے کہا ہے میری خاک کو دیکھتے ہوئے اسے بخشش کی سند دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔